اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یوحنا 15 باب اس کی 7 آیت۔ داؤد نے زبور نمبر 28 لکھا۔ زبور کا اختتام ہمیں بتاتا ہے کہ پورے ملک کے لیے خطرہ تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اسے اور اس کے لوگوں کی مدد کی۔ شاید خطرہ دوسرے ممالک سے لڑائی کا تھا، یا شاید یہ بہت سے گھروں میں بیماری تھی۔ جو کچھ بھی تھا، خدا نے داؤد کی مدد کی اور اس کی دعا کا جواب دیا۔ اس نے داؤد اور اس کی قوم کی مدد کی۔ چٹان خداوند کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ چھپ سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اکثر خدا کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو خدا کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مسیحی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پالوس رسول بھی پہلا تھیموتھیوس اس کے 2 باب کی 8 آیت میں کہتا ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ ہر مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے۔ اس زبور میں داؤد نے خداوند کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جسے خدا کے لوگ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے خادم ہیں اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ انہوں نے خدا کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ بے دین خدا کو نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں زبور تبدیل ہوتا ہے۔ داؤد مدد مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا نے اسے اور اس کے لوگوں کی مدد کر دی ہے۔ لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ خداوند نے اس کی دعا سنی ہے۔ عبرانی زبان میں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ دعا کا جواب دیا ہے۔ لفظ رحمت ایک خاص مسیحی لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا لوگوں پر مہربان ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں زبور نمبر 28۔ اے خداوند، میں تجھ ہی کو پکاروں گا۔ اے میری چٹان، تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں۔ جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے۔ مجھے ان شریروں اور بدکاروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے۔ ان کے افعال و اعمال کی برائی کے موافق ان کو بدلہ دے۔ ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر۔ ان کے کیے کا عوض ان کو دے۔ وہ خداوند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر انہیں اٹھائے گا۔ خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سفر ہے۔ میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے۔ اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ خداوند ان کی قوت ہے، وہ اپنے ممسوح کے لیے نجات کا قلعہ ہے۔ اپنی امت کو بچا اور اپنی میراث کو برکت دے۔ ان کی پاسبانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہ۔ آمین۔